ایمائل کووے فرانس کا ایک شخص تھا جس نے ایک الگ ہی طریقہ کار بغرض علاج شروع کیا، اور وہ اپنے اس منفرد طریقہ علاج میں کامیاب بھی ہوا۔ سینکڑوں مریض شفا یاب ہوئے۔ تاریخ کا حصہ ہے، آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ میں نے جب ریسرچ کی اس موضوع پر تو مجھے یہ بھی ایک مقالہ ملا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مریضوں کو بلاتا تھا اپنے پاس اور کرسی پہ بٹھا کر اس سے کہتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یہ کہو کہ میں بیمار نہیں ہوں، میں بالکل صحت مند ہوں۔ 30 منٹ کے قریب اس کا یہ سیشن ہوتا تھا ہر مریض کے ساتھ۔ پھر اگلے دن پھر آدھے گھنٹہ۔ چند دنوں میں مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سینکڑوں مریضوں میں جنہوں نے شفا پائی، ان سینکڑوں مریضوں میں ایسے بھی مریض تھے جو لا علاج تھے، لائک کینسر۔ اس طرح کے کئی مریض تھے جو صرف اس سائیکو تھراپی کی وجہ سے، اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی وجہ سے، آدھے گھنٹے کا سیشن، اپنے آپ کو وہ مریض یہ کہتا تھا کہ میں صحیح ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک دم فٹ ہوں، صحیح ہو جاتا۔ کہتے ہیں یہ جو شخص فرانس کا تھا، ایمائل کووے، یہ اس نے سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج کیا تھا، اور ایک اس نے نئی چیز ایجاد کی تھی جس کو یہ سائنسدان یہ پلاسیبو ایفیکٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے مریض کو کہ ہم یہ گولی، یہ ٹیبلٹ لے کر آئے ہیں جو بالکل جدید تحقیق کے مطابق ہے، اور بڑی ریسرچ کے بعد یہ ٹیبلٹ آئی ہے، اور اس سے بڑے لوگوں کو شفا ہوئی ہے اور بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر وہ اپنے تمام حربے استعمال کیا کرتا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ شفا یاب بھی ہوئے، سینکڑوں لوگ شفا یاب بغیر کسی میڈیسن کے۔ پتہ یہ چلا کہ اصل بندے کا مائنڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو آپ کی مینٹلی جو پوزیشن ہے نا، اس حساب سے آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ یعنی وہ آپ کو یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، پھر وہ یعنی ٹوٹیاں لگاتا ہے، جگہ جگہ پہ چیک کرتا ہے، اگرچہ اس کی ضرورت نہ ہو۔ تبھی لوگ کہتے ہیں جی وہ ایک شخص کے پاؤں میں درد تھا، اس کے پاؤں میں پرابلم تھی، پاؤں میں درد ہو رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا اچھا جی، وہ کان پہ لگایا اس نے اور اس کے سینے کو چیک کیا، سانس لیں، اونچی سانس لیں، تھوڑا کھانسیں، اور گلا گھمائے پھرا، اور آج ادھر درد ہے، انہوں نے جی میرے پاؤں میں درد ہے۔ یہ جو اس نے جو ٹوٹیاں لگائی، کس لیے؟ نفسیاتی طور پر اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ یہ بعد میں آ کر کہتا ہے مریض، بڑی ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے مجھے دیکھا، بھائی بڑی توجہ، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے۔ اصل چیز آپ کا مائنڈ ہے، اور اگر آپ بہترین سے بہترین دوائی استعمال کریں لیکن آپ کو ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں ہے، دوا اثر نہیں کرے گی۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل چیز کیا ہے؟ آپ کا مائنڈ سیٹ۔ اور اسی سے ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل کے جو لوگ ہیں، وہ ان سے جب میں نے ریسرچ کی، اس موضوع پر بات چیت کی، اور نیٹ کے ذریعے اس کے علاوہ میں نے بات چیت کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ یعنی مریض کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس اچھے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہوں اور مہنگی دوائیاں لے رہا ہوں تو مجھے شفا ہو جائے گی۔ اصل میں وہ شفا اس میڈیسن سے، ڈاکٹر سے نہیں ہوتی، اس کا اپنا مائنڈ سیٹ۔ اور یہی مائنڈ سیٹ اگر وہ کہ نہیں میں تو مر جاؤں گا، نہیں مجھے تو کچھ بھی، میں تو بچوں گا نہیں، تو وہ میڈیسن بھی اثر نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک میڈیسن کسی پر اثر کرتی ہے اور وہی میڈیسن دوسرے پہ اثر نہیں کرتی۔
آپ کے سر میں درد ہے، آپ ڈسپلن کی گولی کھاتے ہیں، سر کا درد دور ہو جاتا ہے، آپ اپنے دوست کو دیتے ہیں ڈسپلن کی گولی، وہ کھاتا ہے، اس کے سر کا درد دور نہیں ہوتا، وہ پیناڈول لیتا ہے۔ اصل مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ایسی چیز ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا کوئی کرامت نہیں ہے، یہ سمپل سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے یہ، اور ہر شخص اس کو مانتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز دیکھوں، ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، مرغا مرغی، تو اس کے میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ مرغیوں کے لیے پانی کا ایک سلسلہ ہے، وہ پانی پیتی رہتی ہے، پانی کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اوپر کی جو جگہ ہے نا پورا یہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو نیچے کی جگہ یہاں سے مرغی پانی پیتی ہے، پانی کم ہوتا رہتا ہے، اوپر سے نیچے آتا رہتا ہے۔ یہاں اس کے نیچے دو سوراخ ہیں اس کے یہاں پر، تاکہ پانی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا آتا رہے اور پانی پورا نہ گرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پانی پورا بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی سی یہ ڈسک ہے، اس سے پانی باہر نہیں آتا۔ مرغیاں مرغے یہاں سے پانی پیتے ہیں، یہ کم ہوتا رہتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اتنا اوپر کا پریشر کا پانی ہے، یہ یہاں سے ڈسک سے باہر کیوں نہیں آتا؟ یہ کوئی کرامت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جی سید صاحب یہ تو سمپل لاجک ہے، اس میں کیا ہو گیا، یہ تو سمپل ہے نا۔ تو اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جو ٹیچرس ہے وہ ظاہر فزکس کے جو ٹیچر ہے ان کو تو پتہ ہی ہے، لیکن میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس جواب ہے کہ اتنا بھرا ہوا پانی جو ہے وہ پریشر اس کا ہے، وہ نیچے سے باہر کیوں نہیں گر رہا، جبکہ اس میں دو سوراخ بھی موجود ہیں، دو ہول موجود ہیں؟ کیا یہ کرامت ہے کسی بابا جی کی؟ کیا یہ کسی بابا کی کرامت ہے؟ نہیں نا، سمپل سائنس ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی تو آپ سائنس تک نہیں پہنچے ہیں، کرامت تک کہاں پہنچیں گے؟ جو نہیں پہنچے ان کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے نا، اصل اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مزید ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ والدہ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن میری ضرورت تجھے رہے گی، میں اگر چاہوں تو تجھے بستر مرگ پر ڈال سکتا۔ بستر مرگ کیا ہوتا ہے؟ آج کل وہ کہتے ہیں کہ جو ٹوٹی پھوٹی اردو بولے وہ پڑھا لکھا تصور ہوتا ہے، کہ جناب یہ شخص جو ہے نا وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا ہے، اور جو ٹوٹی پھوٹی انگلش بولے اس کو ہم جاہل سمجھتے ہیں۔ یہ تضاد ہے کہ نہیں؟ بہرحال بستر مرگ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اتنا مریض ہو جائے کہ وہ مرگ یعنی موت تک پہنچ گیا، یعنی بستر مرگ موت کا بستر، یعنی بس وہ آخری اسٹیج اس کے آگے۔ تو ماں نے کہا میں اگر چاہوں نا تو بستر مرگ تک پہنچ سکتا ہے، اور چاہوں تو اگر مرنے کے قریب ہو تجھے میں کھڑا کر سکتی ہوں۔ تو بیٹے نے کہا اماں آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کا ذہنی توازن شاید اب ایسا نہیں ہے، اب ہمارا زمانہ ہے۔ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ اب ہمارا زمانہ ہے، مولوی صاحب ایسا نہیں ہے، زمانہ ہمارا ہی ہے۔ دونوں میں چیلنج ہو گیا ماں بیٹے میں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بستر مرگ تک ڈال کے دکھائیں، کریں مجھے بیمار، اور ایسا بیمار کریں، لیکن مجھے کچھ کھلائیے گا پلائیے گا نہیں؟ بولا نہیں نہیں کچھ نہیں کھلاؤں گی پلاؤں گی۔ گاؤں کا ماحول تھا، صبح صبح اٹھ جاتے تھے اور بڑا فریش ماحول ہوتا تھا، بڑا زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ چیلنج ہو گیا، ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی تو ماں رونا دھونا مچا، ماں کہنے ہائے میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا بچہ میرا بچہ۔ اور کیا ہو گیا اماں؟ کہا کہ میرا بیٹا تو صحن میں سو رہا تھا۔ بولا ہاں اماں میں صحن میں سوتا ہوں۔ تو صحن میں سو رہا تھا، ایک سانپ آیا اور وہ تیری چرپائی کے اوپر آیا اور تیرے قریب آیا، میں ڈر گئی، میں اٹھنے لگی کہ میں تجھے آواز دوں لیکن میں ڈر گئی، اچانک وہ سانپ تیرے منہ کے ذریعے تیرے جسم کے اندر چلا گیا۔ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، اب کیا ہوگا؟ سانپ تیرے جسم میں۔ اب وہ نوجوان اس کو ذرا تھوڑی گیس محسوس ہوئی یا اس کو
تو کہنے گا ہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے سانپ یہ ادھر ہے، سانپ 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 ادھر ہے. آہستہ آہستہ وہ نوجوان گھلنے لگا، بستر پہ پڑ گیا. 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، ایسا لگتا تھا کہ مر جائے گا. کھانا پینا چھوڑ دیا کہ میں کچھ کھاؤں گا تو وہ سانپ کھائے گا. 7 دن پورے ہوئے، بستر میں بڑھ کے پڑ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا میں نے کہا تھا نا تو بستر میں. اماں یہ تمہارا چیلنج تھا؟ بولا اماں میں تو واقعی مر رہا ہوں، مجھے بچاؤ. بولا بیٹا اگر میں چاہوں نا تو تجھے بستر میں مرگ سے تجھے کھڑا کر سکتا. بولا اب اماں نہیں ہوگا، یہ مشکل کام ہے، اب تو گیا میں. کہا کہ نہیں بیٹے فکر نہیں کر تو. اگلے دن صبح ماں خوشیاں منا رہی. آہا آہا واہ واہ اللہ نے بڑا کرم کیا. آہا کیا ہو گیا؟ میں صبح جب اٹھی تو میرا بیٹا یہ سو رہا تھا، اس کے منہ سے کالی کالی چیز نکلی. میں نے غور سے دیکھا تو وہ سانپ تھا. وہ سانپ نکل کے ایسے دروازے کے ذریعے سے باہر چلا گیا. آہا میرا بیٹے کی جان چھٹ گئی. آہا 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا وہ بیٹا چلا کے چنگا بھلا ہو گیا. اصل مائنڈ سیٹ، اصل مائنڈ سیٹ. یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے جو آپ کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے یار آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہو ماشاءاللہ، کون سا جیل شیل لگایا ہے، کون سی کریم لگائی ہے بھائی، فیشل کرا کے آئے ہو، اوہو بڑے چمک رہے ہو آج تو. وہ سامنے والا شخص چاہے وہ کیسی شکل کا حامل ہو، میں کہتا ہوں آپ اس کی تعریف کر دو نا، وہ بڑے چمک رہے ہو آج تو. یار نہیں واقعی یار حقیقت میں چمک رہے ہو. 3 دفعہ جا کے وہ جو نا چشمہ دیکھے گا. ارے اس کے پاس اگر آئینہ نہ بھی ہوا نا تو کم از کم موبائل نکال کے اپنے موبائل کی اسکرین دیکھے گا، یا کم از کم موبائل کے کیمرے سے اپنی تصویر دیکھے گا کہ واقعی میں خوبصورت ہوں، واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا. زبان کی تاثیر کا تیر جا کر اس کے دل میں اثر پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گالی بھی اثر پیدا کرتی ہے، بری بات گالی بھی اثر پیدا کرتی ہے، بد دعائیں بھی اثر. کوشنے دیتے نا مر جائے، ٹرک کے نیچے آ جائے، ہاں تو تباہ ہو جائے. حالانکہ اگر یہ زبان کی تاثیر کا اثر نہیں ہے تو کوئی آپ کو کوشنے دے رہا ہے کہ تم مر جائے، تیری اولاد نہ ہو، تیری اولاد تباہ ہو جائے، کوئی فرق تو نہیں پڑنا چاہیے. لیکن زبان کی تاثیر، الفاظ کی تاثیر مانے رکھتی ہے. اور یہ سمپل سائنس ہے، اس کو سائنس مانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے علاج بھی کر رہے ہیں، اور نقصان پہنچانے والے نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، فائدے پہنچانے والے فائدے بھی پہنچا رہے ہیں. اسی لیے ہم مسلمانوں میں یہ بات رائج ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے نا وہ تاثیر کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو کر اپنا اثر دکھاتا ہے. اور اسی وجہ سے جب ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے کہ یہ کہا جائے اگر کہیں درد ہو رہا ہے جسم میں تو یہ کہا جائے دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، اور اس کی پوری ایک تفصیل ہے. یہ پڑھ کے اس جگہ پہ دم کر دے درد صحیح ہو جائے گا. اب اس بارے میں جناب میمز بنائی جا رہی کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، جو بندہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ دادا صاحب کی گھوڑی، اور وہ خود جو ہے وہ فزیوتھراپسٹ کے پاس جا رہا ہے، خود وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، تو آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ اس کے عمل نہ کرنے پہ اعتراض ہے یا دادا صاحب کی گھوڑی پہ اعتراض ہے؟ اگر اس کے عمل نہ کرنے پہ ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں، اور خود جو ہے نا فزیوتھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں، خود میڈیکل استعمال کر رہے ہیں، خود ڈاکٹر استعمال. اگر یہ اعتراض ہے تو سنیے، آپ علاج کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. ایلوپیتھک بھی ایک طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھک بھی ایک طریقہ علاج ہے، ایکوپنکچر بھی ایک طریقہ علاج ہے، وید بھی ایک طریقہ علاج ہے، بہت سارے طریقہ علاج ہم سب جانتے ہیں. ایک شخص اگر ایک طریقہ علاج بتاتا ہے اور وہ استعمال دوسرا طریقہ علاج کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی دوائی اچھی ہوتی ہے، اس میں نقصان کم ہوتا ہے، اور ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ نہیں جناب میں ہومیوپیتھک استعمال تو کروں لیکن آپ تو کرتے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میں کرتا نہیں ہوں، میں ایلوپیتھک استعمال کرتا ہوں لیکن ہومیوپیتھک میں فائدہ زیادہ ہے، تو آپ تو کوئی برا نہیں مانتا.
آپ نے کبھی برا نہیں مانا. چلے مثال کے طور پر اگر آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو آپ پیناڈول کی گولی کھاتے ہیں, آپ کا سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے. آپ کسی دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار ایک ڈسپلن کھا لو تمہارا سر کا درد صحیح ہو جائے گا, وہ آپ سے کہے گا خود تو پیناڈول کھاتے ہو اور ہمیں ڈسپلن بتا رہے ہو. وہ کیا کہیں گے تم بھائی پیناڈول کھا لو یار, اس میں کیا ہو گیا. لیکن آپشن ہے نا آپ کے پاس. تو جب پیناڈول کی گولی ایک شخص کھا رہا ہے اور وہ دوسرے سے کہتا ہے آپ ڈسپلن کھا لیں اس سے بھی سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی مینس نہیں, کوئی برائی نہیں. تو دادا صاحب کی گھوڑی پہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے کوئی جواب آپ کے پاس, یا آپ کے دل میں کوئی بغض ہے؟ اگر ویسے بات کی جائے کہ جناب کیا نام تھا اس کا جو فرانس والا تھا شروع میں نے بتایا, ایمائل کووے, فرانس کا یہ کوئی سائیکو تھراپسٹ تھا, اس کی بات آئے تو واہ واہ. انگریز اگر کوئی بات کر دے اور وہ کچھ بھی کوئی میڈیسن استعمال, صرف وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں, وہ بندہ وہ کہہ کے وہ صحیح ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ کہیں گے میں صحیح ہوں, بندہ صحیح ہو جاتا ہے. زبان کی تاثیر کی میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں. تو انگریز اگر کوئی بات کہے تو وہ صحیح ہے, اور مسلمان اگر کوئی بات کہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. دل میں کیا ہے, کس بات کا بغض ہے؟ اسلام کا بغض تو نہیں. نہیں 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 ایسی بات نہیں, ہم مسلمان ہیں. اور پھر یہ بات یہ ہے نا کہ خود تو استعمال کرو, تو پھر میں نے آپ کو ڈسپلن اور پیناڈول کی مثال دی دی. جناب یہ زبان کی تاثیر میں بہت اثر ہے. آپ فائدہ اٹھائیے جناب. ضروری ہے کہ جب تمام کے تمام بڑے ڈاکٹرز فیل ہو جائیں, تمام ٹیسٹ کروانے کے بعد, ECG کروانے کے بعد بھی, MRI کروانے کے بعد بھی, تمام ضروری ٹیسٹ ایکسٹرا ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی جب بیماری سمجھ میں نہ آئے, پھر آپ آئیں گے ہم بابا کے پاس, پھر کہیں گے بابا, اور آتے ہیں بابا کے پاس, آتے ہیں بابا کے پاس. پہلے سے آ جاؤ. نہیں بھی آتے تو کم از کم یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. بابا جو آپ کو طریقہ بتاتے ہیں, اللہ والے جو طریقہ بتاتے ہیں, ارے ان سے فائدہ اٹھاؤ. میں آپ کو صحیح عرض کروں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں, ناممکن ہوتا ہے وہ کام اور ہو جاتا ہے. وہ کیا میں کرتا ہوں؟ میں نہیں کرتا. ہم تو ایک ذریعہ وسیلہ ہیں. اللہ شفا دیتا ہے, دوائی بھی ذریعہ وسیلہ ہے, اللہ شفا دیتا ہے. سرجن شفا نہیں دیتا. آپریٹ کے بعد کیا ہر آدمی صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں نا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا. شفا اللہ کیا. تو ہم بھی اگر کسی, ہمارے پاس کوئی آتا ہے, ہم بابا جی کے پاس کوئی آتا ہے, اور ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو ناممکن ہوتی ہے, بالکل ناممکن ہوتی ہے وہ بات, اور وہ ہو جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور ہم سے کہا جائے آپ بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں, آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو صحیح کیا, ہمیں بھی صحیح کرے نا. وہ کہتے ہیں شکل اچھی نہ ہو نا, بات کم از کم بندہ اچھی کرے. میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا آپ کی شکل اچھی ہے تو بات تو اچھی کرو. کسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے نا تو پیار سے نکلواتے ہیں. اس طرح زور زبردستی دھونس سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے. میں ایک مثال دوں آپ. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی تشریف فرما دے ایک جگہ. ایک کاروباری شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا, گھوڑے سے نیچے اترا اور آپ کے قدموں میں چپل اتاری پیچھے, اور پا برہنا ننگے پاؤں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا, آپ کے پاس حاضر ہوا, اور جھک کر آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا ہے حضور کاروبار میں بڑی مندی ہے, کوئی جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہوں بس وہ کہتے ہیں کہ سونا جو ہے مٹی ہو رہا ہے, تو کرم کیجئے, کاروبار کے لیے کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا, بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ کام کرو, کالا کپڑا تم اپنے پاس جمع کر لو, کام آئے. ٹھیک ہے جی. چلا گیا, مارکیٹ سے سارا کا سارا بلیک کلاتھ, سارا کپڑا اٹھا لیا. کچھ دنوں بعد پتہ چلا جو شاہی فیملی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, اور اس زمانے میں شاید یہ
رواج ہوگا کہ شاہی جو فیملی اس کا انتقال ہوا تو اب جو آئے گا بڑا آدمی وہ بلیک لباس میں آئے گا. اب لوگوں کو بلیک لباس خریدنا تھا, کالا لباس خریدنا تھا, کالا کپڑا خریدنا تھا. مارکیٹ میں کالا کپڑا ہے نہیں, صرف ایک بندے کے پاس ہے اور اس کے پاس تھا. جب اس سے خریدا اس نے ڈبل قیمت لگائی اور فائدہ ہوا, بہت پیسہ کمایا, بڑا خوش ہوا. کچھ عرصے بعد کہنے لگا یار دوبارہ چلتا ہوں. دوبارہ گیا, اب گھوڑے پہ سوار ہے اور نیچے نہیں اترا, گھوڑے پہ سوار ہے اور کہہ رہا ہے بابا. بابا نے کہا جی. بابا اس دفعہ بھی کوئی ٹوٹکا بتا دو, کوئی پیسے ویسے آج ڈبل ہو جائیں. تم نے پہلے بتایا تھا بڑا فائدہ ہوگا. اچھا. بابا نے کہا ایک کام کرو تربوز خریدو. بولا ٹھیک ہے. واٹر میلن, تربوز خریدو. وہ سارے کے سارے تربوز اس نے مارکیٹ سے اٹھا لیے. 3 دن بعد 4 دن بعد کچھ دنوں بعد وہ تربوز خراب ہو گئے. جو پیسہ تھا وہ جو پرانا پیسہ وہ سب ڈوب گیا. غصے میں بابا کے پاس, بابا یہ کیا ہوا؟ وہ جو سارا کا سارا تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. کہا کہ بیٹا یہ تیری اپنی وجہ سے ہوا ہے. پہلے تو آیا تھا با ادب بن کر, بعد میں تو گھوڑے پہ سوار بے ادب بن کے. تو نے ادب سے کوئی چیز مانگی جائے وہ ملتی ہے, بے ادبی سے نہیں. آپ اگر ہم سے ڈیمانڈیں کرتے رہیں گے دکھاؤ نا کرامت, دکھاؤ نا کرامت. آپ کے ڈیڈی کے ہم پیون ہیں جو آپ کے کہنے پہ ہم کرامتیں دکھائیں گے. وہ کام نکلواؤ ہم سے یار, کوئی ایسا کام جو ممکن ہی نہیں ہے. آؤ نا ہمارے کرنے ہیں, آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو, ہم کریں گے یار, کیوں نہیں کریں گے. اور وہ ہم مسئلہ حل نہیں کریں گے, ہمارا پاک پروردگار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضور غوث پاک کے صدقے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. ہم تو اپنے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں. ہم تو کبھی کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ کرامت ہم نے دکھائی ہے. ہم تو کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے, اس کے حبیب کرتا ہے, اس کے پیارے کرتے ہیں, ذریعہ وسیلہ ہمیں. تو اگر کرامت یا کوئی بھی کام نکلوانا ہے پیار سے نکلواؤ نا, بدتمیزی سے نہیں ہوگا مسئلہ حل. ارے فائدہ اٹھاؤ بابوں سے. یہ کہنا جی بابا تو شے کوئی نہیں, تو پھر شے کوئی نہیں, تو پھر کوئی شے نہیں ملے گی. وہ شے چاہیے تو بابا کو بابا ماننا پڑے گا. جی ہاں. اب ہم اپنی کرامتیں آ کر آپ کو بتانا شروع کر دیں کہ کیا کیا لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں, کیا کیا لوگوں کے یہ چیز اچھی تو نہیں ہے نا. پھر آپ خود ہی کہیں لو جی خود ہی نمبر بڑھا رہے ہو. آپ اگر نمبر بڑھائیں تو کوئی بات نہیں, آپ بھی نمبر بڑھاتے ہو نا. آپ بھی چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں شو مار رہا ہے. جیب میں اگر آپ کی جیب میں موبائل ہوتا ہے نا, آئی فون ہوتا ہے نا, آپ کی جیب میں بار بار کیوں نکال کے دکھاتے ہو؟ آئی فون بار بار نکال کے کیوں دکھا رہے ہوتے ہو لوگوں کو؟ نہیں میں تو چیک کرتا ہوں. سب جانتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. اپنی گاڑی کی اور تو اور جو یوٹیوبر ہیں اپنا سلور بٹن یا گولڈن بٹن اپنی جب بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں وہ دیوار پہ پیچھے جو ہے وہ سلور بٹن لگایا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آج کل کے بچے آپ پہ ہنستے تو ہم پر بھی ہنسیں گے اگر ہم نے اپنی کرامتیں آپ کو بتانا شروع کر دی کہ میری یہ کرامت ہے, میری یہ کرامت ہے, میں نے یہ مسئلہ حل کیا, میں نے یہ مسئلہ حل کیا. ایک بندہ تھا اس کا یہ ہو گیا تھا, میں نے یہ کر دیا. آپ یار اپنی آپ نمبر بڑھا رہے ہو. ہم نمبر نہیں بڑھا رہے بھائی, اور ہمیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے منع ہے کہ یہ جب اس طرح کے معاملات ہو نا کسی پہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دکھاؤ کرامت ہے تو ایسے تو نہیں دکھائیں گے ہم کرامت ہے, نہ. اور جس کو تم کرامت سمجھ رہے ہو نا وہ سمپل سائنس ہے, کامن سینس ہے. دادا صاحب کی گھوڑی کہنے سے درد دور ہو جاتا ہے. جب صرف یہ کہنے سے کہ یار آپ بڑے آج حسین خوبصورت لگ رہے ہو, بڑے بہترین لگ رہے ہو, جب اس سے فرق پڑ سکتا ہے تو دادا صاحب کی گھوڑی سے فرق نہیں پڑ سکتا. سمپل لاجک ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ہمارے بزرگان دین نے, ہمارے بابوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اب بھی ہم یہ کام کرتے ہیں, لیکن پیار سے مانگو تب نا. اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت
امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضور میری پان کی دکان ہے، آپ کرم فرمائیں، میرا کاروبار وسیع ہو جائے، بڑا ہو جائے، برکت ہو جائے، ترقی ہو جائے۔ آپ نے ایک تعویذ لکھا اور کہا کہ تعویذ میں موڑ کے اور اس طرح بنا کے دے رہا ہوں، اس تعویذ کو کھولنا نہیں اور دکان پہ رکھ دو، برکت ہوگی۔ وہ لے گیا، دکان پہ رکھا، برکت ہو گئی۔ کچھ 7-8 سال کے بعد خوب کاروبار چلا اس کا نا۔ 7-8 سال کے بعد اس کو کسی نے کہا وہ تعویذ تو کھول کے دیکھ جس کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی ہے۔ تجسس کے طور پر اس نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس تعویذ میں لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کی دکان سے، اے لوگو اس شخص کی دکان سے پان خریدو۔ اللہ والے جو لکھ دینا وہ کام ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ والوں کی شان تو نرالی ہے، عام آدمی بھی اگر کچھ کہے اس کا بھی فرق پڑتا ہے نا۔ میں نے ابھی عرض کیا، اگر آپ کو میں کہہ دوں یا کوئی بھی کسی کو بھی کہہ دے کہ تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو ٹرک کے نیچے آ جائے اور نہ کرے یہ، تو آپ بتائیے اس کو اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ وہ بولے گا بھائی کیوں بد دعائیں دے رہے ہو، کیا کر دیا میں نے؟ حالانکہ اگر اثر نہیں ہوتا تو کہے بولتا رہے، تو اثر ہوتا ہے نا۔ جب عام آدمی کے کہنے پہ اثر ہوتا ہے تو اللہ والے کے کہنے پہ اثر نہیں ہوگا؟ جب وہ کوے فرانس کا جو سائیکو تھراپسٹ ہے، جب اس کے عمل کروانے سے، اس کے کہنے سے کئی مریض شفا پا سکتے ہیں، تو دادا صاحب کی گھوڑی کہنے سے لوگوں کا درد دور نہیں ہو سکتا؟ ارے یہ تو سمپل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ ابھی تو کرامت آئی نہیں ہے بیچ میں، کرامت تو بہت دور ہے جناب۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، یہ کہنے سے درد دور ہوگا، لیکن کس کا درد دور ہوگا؟ پیر بڑا کہ یقین بڑا؟ یقین بڑا۔ جی ہاں، وہ جو سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے تھے نا، فرانس والے کے پاس، ان کا یقین تھا شفا چاہے ٹیبلٹ سے ملے، میڈیسن سے ملے، آپریٹ سے ملے، دم درست سے ملے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ ابھی تو ہم کرامت کی طرف گئے ہی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے، جس کا مفہوم اور مطلب اور مضمون اس طرح کا ہے کہ جب بندہ میری عبادت کرتا ہے، تو فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پکڑتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کرامتیں تو بعد میں آئیں گی جناب، یہ دادا صاحب کی گھوڑی تو سمپل سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے یہ تو۔ اگر آپ ماننے والے بنے تو، اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کا بغض ہے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں نہ مانوں، تو نہ مانو۔ ہمیں غیر مسلموں کو یا منافقوں کو ہم نے نہیں سمجھانا ہے، یہ جو ہم سمجھا رہے ہیں یہ اپنوں کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے قرآن میں حکم ہے کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، مسلمانوں کو۔ تو ہے میرے عاشقان رسول، اگر کوئی اسلام پر آنچ آئے، دادا صاحب کی گھوڑی پر میمز کا مطلب اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے، تو اسلام پر کبھی آنچ آئے تو اس کو ڈیفینڈ کرو، روکو سامنے والوں کو کہ صحیح تو ہے یار، تو کیا ہو گیا اس میں؟ آپ ایمانداری سے بتائیے میرے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، ایمانداری سے بتائیے کہ جتنا مسلمانوں کے متعلق جو میمز بنائی جا رہی ہیں، کیا کبھی یہودیوں کے متعلق آپ نے میمز سنی، دیکھی؟ یہودیوں کے متعلق، عیسائیوں کے متعلق، ان کے متعلق تو کبھی کوئی میمز نہیں بنتی۔ مسلمان ہی کیوں، ایسا ہی کیوں کہ آپ کو مسلمان ہی سے نفرت ہے؟ تو جس کو نفرت ہے کرتا رہے نفرت۔ ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، عاشقان رسول سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تھوڑی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے کہ یہ دادا صاحب کی گھوڑی اور اندھیری رات
یہ کرامت تو ابھی ہے ہی نہیں جناب، کرامت تو آئے گی بعد میں. ہاں، اور فائدہ اٹھائیے بابوں سے بھائی، اب بھی بابے موجود ہیں، فائدہ اٹھائیے. اور جو فائدہ اٹھاتے ہیں